السلام علیکم۔ میں اپنے درود پاک کی جرنی شیئر کرنا چاہتی ہوں اور ساتھ اپنا ایک خواب سنانا چاہتی ہوں آپ کو۔ میں نے 1 کروڑ درود پاک کی نیت کی ہوئی ہے، جس میں سے الحمدللہ 5 لاکھ درود پاک میں کمپلیٹ کر چکی ہوں، پڑھ چکی ہوں۔ تو رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کسی جگہ کھڑی ہوتی ہوں اور میں ڈش بناتی ہوں۔ مجھے صحیح یاد نہیں کہ میں نے کون سی ڈش بنائی ہے، لیکن ڈش نمکین ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، تو میں جب ڈش بنا چکتی ہوں تو سارے کہتے ہیں کہ بہت لذیذ بنی ہے، بہت مزے کی بنی ہے۔ تو وہاں پہ مجھے آواز آتی ہے، میں اتنی خوش ہو رہی ہوتی ہوں، سارے میری تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا، تو مجھے آواز آتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ مزے کی کیوں نہ بنتی، اس ڈش کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مطلب اس میں چمچہ ہلایا تھا، اس لیے اس میں اتنی لذت ہے۔ تو اسی ٹائم میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایک خواب یہ میں نے دیکھا ہے، اور کچھ دن پہلے ایک خواب اور میں نے دیکھا تھا، جس میں ایک فقیر ہوتے ہیں، مانگنے والے بابا ہوتے ہیں نا، تو مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو میں ان کے ہاتھ میں نا کچھ سکے رکھتی ہوں نا، تو وہ مجھے دعا دے کے جانے لگتے ہیں، تو میں کہتی ہوں بابا جی رکیں، میں ان کے ہاتھ سے دوبارہ سکے لیتی ہوں اور انہیں نا ایک پیپر میں بند کرتی ہوں، ایک کاغذ ہوتا ہے اس میں، جو کاپی کا کاغذ ہوتا ہے اس میں بند کر کے دوبارہ ان کے ہاتھ میں رکھتی ہوں نا۔ تو پاس میرا بھائی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا، تو میں اسے کہتی ہوں کہ یہ اس کاغذ پہ درود پاک لکھا ہوا ہے نا، تو اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا رہے گا تو اسے کبھی نہ انہیں کبھی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ بھی خواب میں نے دیکھا تھا۔ اور تیسرا خواب میں نے ایک اور دیکھا تھا چند دن پہلے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، سب نے وائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا، تو یوں ہم کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک بوڑھی سی آنٹی ہوتی ہیں نا، تو وہ جب وہ سب کو کچھ پڑھا رہی ہوتی ہیں، جیسے دینی مدرسہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے اس سے، تو جب وہ مطلب میں وہاں پہ جا کے بیٹھتی ہوں تو میں بھی کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو وہ یوں میری آنکھوں میں دیکھتی ہیں نا، تو یوں دیکھ کے سب کو کہتی ہیں کہ یہ دیکھیں اس کی آنکھوں میں نورانی ہستیاں نظر آ رہی ہیں، تو پھر سارے جھانک کے میری آنکھوں میں دیکھنے لگتے ہیں، تو سب کہتے ہیں کہ اس میں نورانی ہستیاں نظر آ رہی ہیں نا اس کی آنکھوں میں۔ تو میں نے یہ 3 خواب دیکھے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ اپنے درود پاک کی جرنی شیئر کرتی ہوں۔ میں نے مطلب میں درود پاک بہت پہلے سے پڑھتی تھی، 3 سال ہو گئے مجھے درود پاک الحمدللہ ورد کرتے ہوئے۔ تو جب میں نے اسٹارٹ میں پڑھنا شروع کیا تھا تو میں بہت کم پڑھتی تھی، مطلب 100 200، تو اسٹارٹ میں نے درود ابراہیمی پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا، لیکن وہ باری تھا، مجھ سے اتنا زیادہ پڑھنے نہیں ہوتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر میں نے نیٹ سے سرچ وغیرہ کیا تو مجھے یہ درود پاک ملا، درود رحمت صلی اللہ علی محمد، تو میری زبان پہ ہر وقت اس کا ورد جاری رہتا تھا۔ شروع میں 3000 5000، پھر آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی گئی، 10,000 تک گئی، اور آج الحمدللہ میں روز کا 30,000 میرا معمول ہے۔ میں درود پاک ورد کرتی ہوں صلی اللہ علی محمد، جب تک میں 30,000 میں لازمی ورد کر کے پھر میں سوتی ہوں، اور میں صبح اٹھتی ہوں اور نماز وغیرہ پڑھ کے میں نے وظیفہ کرنا ہوتا ہے، یا کہاڑو یا ممیتو کا، وہ کرنے کے بعد 11,000 بار میں وہ پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد وہ مجھے میرے پیر و مرشد نے دیا ہوا ہے، ان کا عطا کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں درود پاک پورا دن درود شریف پڑھتی رہتی ہوں صلی اللہ علی محمد، اور بس یہی میری درود پاک کی جرنی ہے۔ دن بھر میں صرف درود پاک پڑھتی ہوں، اور باقی نماز و قرآن پڑھتی ہوں، کوئی وظیفہ نہیں کرتی، اور الحمدللہ درود شریف پڑھنے سے میرے بہت سے مسائل حل ہو گئے ہیں، بہت سے کیا، میرے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، مجھے مشکلیں آتی ہیں لیکن ٹل جاتی ہیں، اور اس درود شریف کی برکت سے میرے ایسے ایسے مسئلے حل ہوئے ہیں جو حل ہونا ناممکن تھے، مطلب آپ خود لفظ ناممکن کو سمجھتی ہیں، تو میرے وہ سارے مسائل ممکن ہو گئے ہیں۔
الحمد للہ میں بہت خوش ہوں، مطلب آپ بس سمجھ لیں کہ ہر ناممکن مسئلہ میرا اس درود شریف کی برکت سے، صلی اللہ علیہ محمد کی برکت سے حل ہو گیا ہے۔ اور وہی لوگ جو میرے خلاف تھے، جو میرے دشمن تھے، جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے وہی لوگ میری عزت کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے بہت کرم کیا ہوا ہے درود پاک کی برکت سے، سب کچھ درود پاک کی برکت سے۔ بس بہت زیادہ دعاؤں کی طلبگار ہو۔ درود پاک کی ایک اور برکت ہے کہ اس سے گم ہوئی ہوئی چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں اور بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں نے بہت بار آزمایا، مجھے کوئی بھی چیز بھول جائے تو میں فوراً درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، یہ یا درود ابراہیمی، تو بہت جلدی یاد آ جاتی ہے کہ میں نے کس جگہ رکھے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ مجھے ڈومیسائل کی ضرورت تھی، تو میں نے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے مل نہیں رہا تھا۔ بس مجھے اتنا یاد آ رہا تھا کہ میں نے بنایا تھا، ڈومیسائل بنوایا تھا، لیکن مجھے نہیں مل رہا تھا۔ آخر بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد میں نے امی کو بولا کہ مجھے نیا ڈومیسائل بنوانا ہے، تو ہم سب اتنے پریشان کہ اب نیا ڈومیسائل بنانے کے لیے ظاہر ہے جانا پڑتا ہے، پھر پیسے بھی لگتے ہیں، اس کے بعد باقی بھاگ دوڑ بھی کرنی پڑتی ہے، تو اب کیا ہوگا، اتنے پریشان تھے سارے، مطلب کسی کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے ڈومیسائل بنوایا بھی تھا یا نہیں۔ تو جس دن مطلب جانا تھا، میرے چاچو آئے، انہوں نے بولا کہ آپ سارے اپنے دو CNSC اور رزلٹ کارڈس وغیرہ دو، میں جا کے بنوا کے لاتا ہوں۔ تو جب میں نے وہ فائل کھولی جس میں میرے رزلٹ کارڈ پڑے ہوئے تھے، تو میں نے جیسے اسے کھولا تو میں درود پڑھ رہی تھی، تب مطلب چاچو آئے، کہتے ہیں کہ پیسے بھی دو اور ساتھ وہ سارے رزلٹ کارڈ بھی دو۔ تو امی اتنی پریشان کہتی ہیں اپنی چیزیں سنبھال کے نہیں رکھتی ہے، وہ اب دوبارہ بنوانا پڑے گا۔ اور کسی کو یہ یاد نہیں تھا کہ بنایا تھا نہیں، بس اتنی بات یاد آ رہی تھی ہمیں کہ ہم نے کبھی ڈومیسائل بنوایا تھا، اب یہ نہیں پتا تھا کون سے سن میں بنایا تھا اور کدھر ہے۔ مطلب اس سے پہلے میں اپنی ساری فائلز وغیرہ جہاں پہ میرے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں وہ چیک کر چکی تھی، لیکن مجھے ڈومیسائل نہیں مل رہا تھا۔ تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہماری مطلب غلط فہمی ہے، ہم نے نہیں بنایا، مطلب کبھی ذکر ہوا ہوگا گھر میں کہ ڈومیسائل بنوانا ہے لیکن نہیں بنایا، تو اس وجہ سے جب ہے ہی نہیں تو ملے گا کدھر سے۔ تو اس دن جب مطلب میرے چاچو نے نے کہا کہ اپنے سارے رزلٹ کارڈز وغیرہ دو اور میں جا کے بنوا کے لاؤں، جب میں گئی اپنی وہی فائل کھولی جس میں سے رزلٹ کارڈ پڑے ہوئے تھے، میں بہت بار اس فائل کو چیک کر چکی تھی، تو میں درود پڑھ رہی تھی، جیسے ہی میں نے پہلا رزلٹ کارڈ نکالا میٹرک کا، تو اس کے اوپر سامنے نا ڈومیسائل پڑا ہوا نا، تو میں اچانک میرے منہ سے چیخ لی، میں کہا امی ڈومیسائل، تو امی بھی بھاگتی ہوئی آئی، واقعی دیکھا تو وہ ڈومیسائل تھا۔ تو ہمیں نہیں پتہ وہ 2018 کا بنا ہوا تھا، اب 2021 ہے، تو 3 سال ہو گئے، ہم تو اس بات کو بھی قبول چکے تھے، ہم تو نیا بنانے لگے تھے، ہمیں تو یاد بھی نہیں تھا کہ ہم نے بنایا تھا کبھی، تو وہ خوشی کی انتہائی اور تھی۔ تو اس طرح مطلب یہ اور بھی کوئی بھی چیز میری گم جائے تو میں لازمی پڑھتی ہوں، درود پاک پڑھتی ہوں، اور یہ ایزیلی ہمیں نا مل جاتے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ امی کے کپڑے، امی نے نیا سوٹ لایا تو لا کے کہیں رکھ کے بھول گئی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں لائی ہوں، اب مجھے نہیں پتا میں نے کدھر رکھا ہے، تو گرمیوں میں لایا، مطلب سردیاں آ گئی، تو امی کہتی ہیں کہ میں لائی تھی، مجھے اب نہیں یاد کدھر رکھا ہے، تو ہم نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو ہمیں وہ مل گیا، سوٹ کیس کھولا تو اس میں پڑا ہوا تھا۔ تو کتنی بار ایسا ہوتا ہے جو تسبیح جس پہ میں درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہوں کاؤنٹر، یہ میں رکھ کے بھول جاتی ہوں اور مجھے بالکل یاد نہیں رہتا میں نے کدھر رکھا ہے، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہیں ملتی، اور جیسے میں درود پاک پڑھنا شروع کرتی ہوں، اب 1-2 بار پڑھتی ہوں تو مجھے سامنے نظر آ جاتا ہے، حالانکہ اس جگہ میں کتنی بار ڈھونڈ چکی ہوتی ہوں۔ تو اس کو میں نے بہت بار اس لیے آزمایا، گم ہوئی ہوئی چیزیں اس سے مل جاتی ہیں اور بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں اس کی برکت سے۔ یہ میری درود پاک کی جرنی تھی جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہے، اور میں یہی کہوں گی درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جسے کرنے سے الحمدللہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس سے زیادہ مقبول عبادت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں یہی کہوں گی درود پاک وٹ کرتے جائیں، کرواتے جائیں، اور درود پاک لکھتے جائیں اور لکھواتے جائیں۔ اللہ حافظ۔